بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے قبر کا بچھو اور پاگل ہاتھی کا واقعہ۔ تو اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا اور کہا، آج سرسا سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دیہاتی لباس میں وہ ایک عام سا انسان تھا، اس کا عام سا حلیہ تھا، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پر اثرائیت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی اور سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام سا انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا، یہ ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی جان قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنگاڑ گونجی اور بکریاں سم کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ میں وہ غیر معمولی چنگاڑ سن کر کھڑا ہوا اور کہا، اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سم کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوتی چلی گئیں۔ قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہ سکتا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں زمین یوں تھر تھرا اٹھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور میں بھاگ نکلا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا کہ موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچمبر نکال سکتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی نما ہے۔ ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ اس کمرے میں ایک قبر تھی اور اس کے عین اوپر چھت سے ایک زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو گھس کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں میں میرے سر پر پہنچ گیا۔ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھی بار سونڈ کسی میرے وجود سے ٹکرائی اور میں بھی ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔
میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے گاؤں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ قبر کے سرہانے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضا میں گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کے ضد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں تھا۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کی ضد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں خرخراہٹ گونجتی رہی اور پھر موت کا سکوت چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر سے جان دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں پڑا تھا کہ مجھے پار جانے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کے باوجود وجود سے قدم جما کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کا یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا۔ لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گھٹنے سے ٹخنے تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا غبار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا سری اثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔